گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو۔ ہم سب سے ڈرتے ہیں، لیکن افسوس کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا اللہ سے ڈر آج لوگوں کو نہیں لگتا۔ آپ سچ بتائیے، کہنے والے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن آپ خود دیانتداری سے بتائیے کہ جو حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہوتا، کیا اس کی نماز بھی کبھی قضا ہو سکتی ہے؟ جو واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوتا، کیا نماز قضا ہونا تو اس کی بات جماعت اس کی فوت ہو سکتی ہے؟ بلکہ کیا اس کی تکبیر اولیٰ نکل سکتی ہے؟ جس کو واقعی اللہ کا ڈر لگتا ہو، کیا وہ مسجد سے دور بھاگ کر اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتا ہوگا؟ رات بھر گپے مارے اور فجر کے ٹائم پہ اگر نمازی بھی ہے تو جو تم اٹھتے اور بے دلی سے نماز پڑھی پھر بستر میں گھس گئے۔ یہ خائفین کا انداز، خائفین تو اذان سے پہلے مسجدوں میں انتظار میں نظر آتے ہیں، جماعت کے انتظار، پہلی سب کچھ جائے تکبیر اولیٰ مل جائے۔ لیکن جو نماز پڑھتے ان کا بھی نمازوں کا جو انداز ہے وہ سب جانتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھے کہ کتنا خوف مجھے ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہو کیا وہ رمضان کا روزہ بلا عذر شرعی قضا کر سکتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو کیا وہ زکوٰۃ ادا کرنے میں پس و پیش کر سکتا ہے؟ جو اللہ کا خوف رکھتا ہو فرض ہونے کے باوجود حج کرنے میں تاخیر کر سکتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے، گالی نکال سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے، چغل خوری میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ ملاوٹ والا مال بیچ سکتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ ڈنڈی مار سکتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو کیا ڈاکہ زنی کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، جیب کاٹ سکتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو کیا وہ داڑھی منڈا سکتا ہے؟ داڑھی منڈانا یہ بھی حرام، لوگ سمجھتے ہیں کہ رکھو تو سنت ہے، نہ رکھو تو گناہ نہیں، ایسا نہیں، داڑھی بڑھانا واجب ایک مٹھی تک۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مونچھیں پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ تو کیا خوف خدا والا بھی ایسا کرے گا؟ اس کی ضرورت ہوگی کبھی ایسا کرنے کی؟ کیا خوف خدا رکھنے والا رشوت کا لین دین کر سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا دہشت گردیاں کر سکتا ہے؟ کیا خوف خدا رکھنے والا گاڑیاں جلا سکتا ہے یا گاڑیاں جلوا سکتا ہے یا دکانوں پر پتھراؤ کر سکتا ہے یا مسلمانوں کو ایذا دے سکتا ہے؟ خوف خدا رکھنے والا ہر وقت اپنی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میری کس طرح اصلاح ہو جائے، میری آخرت کس طرح سنور جائے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی آخرت کی فکر بھی اسے کھائے جاتی ہے۔ تو چین نہیں آتا کہ مسلمانوں کی اصلاح کا اس کو ایک درد لگ جاتا ہے، مرض لگ جاتا ہے کہ کسی طرح مسجدیں آباد ہو جائیں، کسی طرح مسلمان ایک اور نیک بن جائیں، بھائی چارگی کی فضا قائم ہو جائے، اور مسلمان اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں مست ہو جائیں، عاشق رسول بن جائیں، لندن اور پیرس اور امریکہ کے سہانے سپنے دیکھنے کے بجائے مدینے کے دیوانے بن جائیں۔ خوف خدا اگر جس کے دل میں جاگزی ہو گیا تو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے، اس کی آنکھیں تر رہتی ہیں، وہ خوف خدا بندی سے روتا ہے۔ ماؤ شما تو کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھانے کے لیے اس طرح دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہو۔ اس پر ایک شاعر نے کہا اعینی اللہ تبکیان علی ذنبی تناثر عمری من یدی ولا ادری، اے میری دونوں آنکھوں میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو؟ میری عمر ضائع ہو گئی اور مجھے پتہ تک نہ چلا، عمر
کا گھوڑا جو ہے وہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے. ہر سانس منزل کی طرف ایک قدم ہے. جو سانس ایک بار ہم نے لے لیا وہ پلٹ کر کبھی بھی نہیں آئے گا. جو دن گزر گیا اب دوبارہ نہیں آئے گا. ہم خوشیوں کے دن کے منتظر رہتے ہیں کہ جلدی جلدی عید آ جائے, جلدی جلدی بقر عید آ جائے, جلدی جلدی فلاں تہوار آ جائے, جلدی جلدی چھٹی کا دن آ جائے تو پکنک پہ جائیں گے, یوں کریں گے. ارے میرے بھولے بھالے عیسائی بھائیوں, اس دن کو جلدی مانگ تو رہے ہیں لیکن اتنے ہی دن ہماری زندگی میں سے لیس ہو جائیں گے, منفی ہو جائیں گے. یہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تو یہ زندگی جو ہے یہ میرے عیسائی بھائیوں سانسوں کا مجموعہ ہے. ایک ایک سانس اس میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے. جب پورے ہو جائیں گے تو موت آ پہنچے گی. تو اللہ کا خوف اے کاش ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ جو شاخ پھلوں سے لدی ہوتی ہے وہی جھکی رہتی ہے. تو جتنا بندہ نیکیوں میں بلند ہوتا ہے اتنا ہی اس کو خوف خدا بھی زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر خوف خدا کا بے حد غلبہ رہتا تھا. کسی چڑیا کو دیکھتے تو آپ فرمایا کرتے کہ کاش میں تیری طرح کا ایک پرندہ ہوتا اور انسان نہ ہوتا. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی نقل کرتے ہیں کہ ان پر اس قدر خدا کا خوف غالب تھا کہ آپ قرآن پاک کی آیت سن کر بے ہوش ہو جاتے اور بعض اوقات کئی روز تک ان پر غشی کا دورہ پڑتا رہتا, یہاں تک کہ لوگ ان کی عیادت یعنی بیمار پرسی کے لیے جایا کرتے. ایک دن آپ نے تنکا ہاتھ میں لے کر فرمایا اے کاش میں بجائے عمر ہونے کے یہ تنکا ہوتا. کبھی فرماتے کہ کاش میں کوئی قابل ذکر شخصیت ہی نہ ہوتا. کبھی یہ کہتے کہ کاش عمر کی ماں عمر کو نہ جنتی. اور منقول ہے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بکثرت بہنے کے سبب دو کالی لکیریں بن گئی تھی. ایک مرتبہ آپ نے سورہ اذا الشمس کی تلاوت کی اور جب اس آیت مقدسہ پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں تو اس کو پڑھتے ہی اس قدر خوف الہی طاری ہو گیا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. ایک روز آپ دراز گوش پر سوار ہو کر کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں سورۃ الطور پڑھ رہا تھا. جب آپ نے اس سے یہ آیت مبارکہ سنی إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ تو اپنے دراز گوش سے اتر کر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر دیر تک بیٹھے رہے, یعنی کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. تو یہ سن کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور پھر گھر آ کر 1 مہینے تک بیمار رہے. اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوتے تھے مگر کسی کو آپ کی بیماری کا سبب معلوم نہ ہو سکا. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھڑایا الہی, بری عادتیں بھی چھڑایا.